جب آپ کسی جلتے ہوئے کوئلے پہ تشریف رکھیں تو 1 سیکنڈ پورے 1 گھنٹے کے برابر محسوس ہوگا۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی خوبصورت انسان کے ساتھ ہوں تو وہی 1 گھنٹہ ٹھیک 1 سیکنڈ میں گزر جائے گا۔ یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی ایک بہت سمپل سی ایگزامپل ہے۔ کتابوں میں سر مارتے رہیں، لائبریریوں میں کندھے اکڑا لیں، جب خود آئنسٹائن صاحب ہی آپ کو یہ ایگزامپل دے رہے ہیں تو پھر سمجھنے کے لیے یہ کافی ہونی چاہیے۔ یہ آئنسٹائن بڑا ٹیڑھا انسان تھا، ذاتی زندگی اسی کوئی خاص نہیں تھی، بڑی ناکامیاں اس کے ساتھ تھیں، گھریلو حالات بھی کچھ خوشگوار نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ایک مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ سوچتا تھا۔ آدمی کلرک ہو، سوچ اس کی روشنی کی رفتار نہ اپنے والی ہو تو پھر اس کے بارے میں اور پھر کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس نے جب اپنی مشہور زمانہ تھیوری پیش کی تو اس وقت یہ ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک یہ تھیوری تھی، محض نظریات تھے۔ یہ سارا گورکھ دھندا اس کا 1905 سے شروع ہوتا ہے اور 1919 میں جا کر کہیں اس کی تھیوری ثابت ہوتی ہے۔ اب وہ کہتا کیا تھا؟ سادہ ترین الفاظ میں دیکھتے ہیں۔ ایک تو اس نے روشنی کی ترکیب کے بارے میں کہا کہ وہ چھوٹے چھوٹے ذرات جنہیں ہم فوٹون کہتے ہیں ان پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بتایا کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز فنا نہیں ہو سکتی، ہر چیز جو ہے وہ اس کی عمر جو ہے وہ لامحدود ہے، یہاں تک کہ جو بہت بڑے بڑے ستارے ہیں وہ بھی اپنے اندر موجود گیسوں کے متواتر جلتے رہنے کی وجہ سے ہی ہے۔ جب وہ بجھنے لگتے ہیں یا ختم ہونے لگتے ہیں تو اس عمل کے دوران سکڑتے سکڑتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نقطے کے برابر رہ جاتا ہے، لیکن وہ مکمل فنا نہیں ہوتے۔ اس وقت اس چھوٹے سے ذرے میں بھی اتنی زیادہ انرجی ہوتی ہے، اتنی زیادہ توانائی ہوتی ہے کہ وہ آس پاس موجود ہر چیز کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ یہ طاقت بنیادی طور پر وہ گیپ ہوتا ہے جو ان سیاروں کے سکڑنے سے خلا میں پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ گیپ بلیک ہول کہلاتا ہے۔ تو جو بلیک ہول ہے یہ روشنی تک کو اپنے اندر کھینچ سکتا ہے۔ E=mc² کا بھی یہی چکر تھا کہ جو میٹر ہے وہ تبدیل ہو کے انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ ایٹم بم کی بھی یہی کہانی ہے کہ جو میٹر ہوتا ہے اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے اسے کسی طرح آزاد کر دیا جائے۔ پھر اس نے ٹائم کو ایک الگ ڈائمنشن قرار دے دیا۔ وہ کہتا تھا کہ ہر چیز حرکت میں ہے، لیکن اس کی رفتار کا اندازہ ہر دیکھنے والے کے حساب سے مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک جہاز اڑ رہا ہے، ہمیں زمین سے دیکھنے پر وہ بہت آہستہ آہستہ جاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر جا رہا ہے، کافی دیر ہو گئی ہے وہاں تک ہی پہنچا۔ اب جو جہاز کے اندر مسافر بیٹھے ہیں ان کے حساب سے جہاز کی رفتار الگ ہے، وہ جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہیں، اور جو پائلٹ ہے وہ فرنٹ سے دیکھ رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، اس کے لیے جو سپیڈ ہے وہ اس کا انداز کچھ اور ہوگا، مختلف ہوگا۔ اگر وہی جہاز زمین پر چل رہا ہے اور اسی رفتار سے چل رہا ہے تو دیکھنے والوں کے لیے اس کی رفتار اور ہوگی، ڈیفرنٹ ہوگی۔ پھر گریوٹی اور ٹائم سے متعلق اس نے مختلف آئیڈیاز پیش کیے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا وہ جو کوئلوں پہ بیٹھنے والی مثال تھی وہ کتنی تکلیف دیتی، اور ان مخصوص حالات میں وقت کی رفتار کیسے آہستہ ہو جاتی ہے یا کیسے تیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ اب یہ جو آئنسٹائن صاحب تھے، یہ جو بڑی کمپلیکیٹڈ باتیں کرتے تھے، انہوں نے بہت سارے لائٹ قسم کے معاملات پہ بھی اظہار خیال کیے۔ مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ جو علم ہے یہ فانی ہے، لیکن خیال اور تصورات جو ہیں وہ پوری کائنات سمیٹ سکتے ہیں۔ وسیع تصور کتاب علم سے بہت زیادہ اہم ہے۔ ہم اپنے تمام مسائل اس دماغ سے حل نہیں کر سکتے جن دماغ سے ہم ان مسائل کا پتہ لگاتے ہیں۔ اسی دماغ سے ہم کائنات کے رازوں کا 1000واں حصہ بھی آج تک دریافت نہیں کر سکے، بالکل نہیں جان سکے۔ اب سر یہ سائنس اور آرٹس کا جو اتنا بڑا دانشور ہے یہ اپنے وقت میں بڑا کنگلا ہوتا تھا میری طرح۔ اور جب نوبل انعام حاصل کرنے والا تھا اور ان دنوں جاپان میں تھا تو ایک کوریئر والا اس کے پاس کوئی چیز لے کر آیا، تو آئنسٹائن کے پاس اسے ٹپ کے لیے دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، تو اس نے کاغذ پر ایک نوٹ لکھ دیا اور اس بندے کو پکڑا دیا، کہنے لگا کہ یار اگر مجھے واقعی میں نوبل ایوارڈ مل گیا تو پھر یہ 25 لاکھ کی ہوگی، اسے سنبھال کر رکھنا۔ سر کامیابی کے پیچھے بھاگنے اور اس دوڑ کے نتیجے میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کرنے سے ایک عام سی سادہ سی مطمئن اور پرسکون زندگی گزارنا زیادہ بہتر ہوتی ہے، میرا خیال ہے۔ اب اس نے جرمن زبان میں یہ نوٹ لکھا تھا اور وہ پرچی کوریئر کو تھما دی۔ اب یہ آٹوگراف جو اس نے دیا تھا یہ $2,40,000 میں بکا۔ نیلام کرنے والوں کے اندازے سے کئی زیادہ اس کی بولیاں لگائی گئی تھیں، اور بلاخر اسے ایک یورپی خریدار نے خرید لیا اور اپنی شناخت کو اس نے ظاہر نہیں کیا۔ جو بیچنے والا تھا، جس نے اس کو بیچا تھا، وہ اس بندے کا، اس کوریئر والے کا بھتیجا تھا، کافی ٹائم بعد چکے یہ بکا تھا۔ اب یہ ایک نصیحت شاید $2.5 کروڑ میں بھی خریدی جاتی تو بھی مفتی۔ کامیابی دماغ کی کسی ایک مخصوص حالت کا نام نہیں ہے، وہ ڈیفائن بھی نہیں ہو سکتی کہ اب آپ اس لیول تک پہنچ گئے ہیں تو بس ہو گئی، نہیں، یہ ایک مسلسل سفر ہے، اور اس کے راستے میں واپسی کے لیے سیڑھی بھی نہیں ہوتی۔ سانپ والی جو گیم ہوتی ہے، سانپ سیڑھی آپ نے کھیلی ہوگی، جو لڈو کے پیچھے سائڈ پہ ہوتی ہے، اب 99 نمبر کا جو سانپ ہے وہ سیدھا تیسرے گھر پر لے جاتا ہے۔ تو فرض کیجئے آپ نے ایک مقصد طے کیا کہ گاڑی لینی ہے، گھر بنانا ہے، آپ نے محنت شروع کر دی، دونوں چیزیں مل گئی، لیکن آپ بس نہیں کریں گے۔ 15 گھر، 40 پلاٹ، 20 گاڑیوں کے فلیٹ کے بعد بھی بس نہیں ہوگی۔ اگر اوپر جانے کی رفتار کم ہوگی یا ترقی تھم جائے گی تو اس میں پورا ہاتھ حالات کا ہوگا۔ اس سانپ کا جو تیسرے گھر پر 99 سے فوراً پہنچا جاتا ہے۔
اس سارے گورکھ دھندے میں زندگی، دوست، یار، فیملی، رشتے، ناطے، ذاتی وقت، فزیکل فٹنس، سب کچھ بہت پیچھے رہ جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا روز ہو رہا ہے، آپ کر رہے ہیں، اور اسی بھاگم بھاگ میں سوال یہ ہے کہ آخر کب تک؟ دیکھیے بات بڑی شاعرانہ سی لگتی ہے، لیکن غیر حقیقی بالکل بھی نہیں۔ کیا کم از کم 2-3 گھنٹے ہر روز اپنے لیے وقف نہیں ہو سکتے؟ انہیں بھی روپیوں میں کنورٹ کرنا ضروری ہے۔ کیا چلتے ورکنگ ڈیز میں ایک چھٹی بغیر کسی بیماری یا ضروری کام کے نہیں لی جا سکتی؟ اب آئنسٹائن کی اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ بھنگ پیوتے سوتے رہو، اسی طرح زندگی گزار دو۔ صرف اتنا سمجھنا مقصود ہے بھائی کہ زندگی ہر وقت بھاگنے کا نام نہیں ہے۔ آرام سے، سکون سے، دھیرے دھیرے، صبر کے ساتھ سب کچھ مل جاتا ہے۔ مشین بن کے کمایا تو کیا فائدہ، کیا کمایا؟ اصل تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہی ہے، وقت کے صحیح استعمال اور پرسکون زندگی کی ریلیٹیوٹی۔